کوئی ملک ہو یا شہر، کوئی گاؤں ہو یا محلہ، ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا افریقہ، بلکہ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں بد امنی اور بے قراری نہ پائی جاتی ہو۔ اور آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ آرام و راحت کہاں ملے گی؟ آؤ چین و سکون، آرام و راحت کی تلاش کریں۔ کیا ہندوستان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا امریکہ میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا افریقہ میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا افغانستان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا ترکی میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا پاکستان میں ملے گی؟ نہیں۔ اے مسلمانوں، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ آخر آرام و راحت کہاں ملے گی؟ ہر ہندوستان کے ہر گوشے کا چکر لگایا مگر چین و سکون نہ ملا۔ پاکستان کے ہر خطے کا نظارہ کیا مگر آرام و راحت نہ ملی، بلکہ ہر ملک و شہر اور پوری دنیا کا چکر لگایا مگر آرام و راحت نہ ملی۔ ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آئی۔ لیکن میں نے جب قرآن سے سوال کیا، اے قرآن اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما، اے قرآن اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما، تو قرآن نے جواب دیا، اے سائل پوچھتا ہے کہ چین و سکون کہاں ملے گی، آرام و راحت کہاں ملے گی؟ تو سن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن نے پکار کر کہا، اے ساری دنیا کے چکر لگانے والوں، یہ پریشانیاں اور حیرانیاں اس لیے ہوتی ہے کہ آج تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر اور اپنی اجڑی ہوئی بستی کو تو آباد کر۔ پروردگار نے ذکر کے متعلق قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حدیث رسول سماعت فرما لے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک قیامت کے دن بلند درجہ والا کون انسان ہوگا؟ تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک، اللہ عز و جل کے بارگاہ میں غازی کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو سعید پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے بارگاہ میں غازی کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غازی وہ ہے جو کفار و مشرکین پر اتنی تلواریں چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، مگر اس سے بڑھ کر غازی وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد بھی کرے اور ذکر الہی سے غافل بھی نہ رہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ان بزرگان دین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی حالات کو دیکھے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ مؤذن پکار کر کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن پکار کر کہتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن ہم چین کی نیند سوتے رہتے ہیں، بستروں پر کھراٹے لیتے رہتے ہیں۔ مؤذن پھر پکار کر کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کانوں تک اذان کی آواز تو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چین کی نیند سوتے رہتے ہیں، بستروں پر کھراٹے لیتے رہتے ہیں۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے بولنے میں اور آپ سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کر لیں، توبہ استغفار پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔